لڑکی چلی جائے گی, لڑکے کا اپنا گھر بن جائے گا, وہ ماں باپ کو بھول جائے گا. اس کو شی ہیز ٹو بی دیئر ود ہر ان لاز. اور وہاں پر آپ دیکھیں اتنی برے حالات ہوتے ہیں کہ 7 سال 8 سال, جو تو یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم سب کو پتہ بہت مشکل ہے. جو خلیجی راستوں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی 7 8 سال پیسے بچانے کے لیے نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ یہ عورت کیا کر رہی ہے. اور اس سے, اور میں آپ کو بتاؤں, جو ایسی عورت ہوتی ہے نا جس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ در حقیقت بیچاری سب کی نوکر ہوتی ہے, کیونکہ اس کا شوہر وہاں پہ ہوتا نہیں ہے. اس نے سسر کے ہاتھ سے اپنے خاوند کے بھیجے ہوئے پیسے لینے ہوتے ہیں, اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پیسے کس قیمت پہ ملتے ہیں. یہ ان کی بیٹی نہیں ہے, یہ ان کی بہو ہے. میں یہاں پہ خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں. پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سارے کے اندر پھر ان کی اپنی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں, ایک کمپینین شپ کی, ایک جسم کی, ٹھیک ہے. ان ساری, اور میں آپ کو بتاؤں جو 7 سال بیویوں سے دور رہ دیتے ہیں نا, عادت پڑ جاتی ہے. پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ تعلق رہ جاتا ہے, وہ تعلق نہیں رہتا. یہ اللہ نے انسان کے تعلق کی جو نیچر ایسی بنائی ہے, یہ منہ دیکھے کا ہوتا ہے. آپ ملتے رہو تو بہت اچھا ہے, آپ نہیں ملو تو انسان ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فیمنزم کی موومنٹ آئی تھی, آپ کو پتہ ہے اس میں یہی والی چیزیں ہوئی تھی. ایک تو لوگ مر بہت زیادہ گئے تھے, دوسرے جو بیچارے جنگوں پہ چلے جاتے تھے ان کے ساتھ رابطے نہیں رہتے تھے, تو پیچھے سے فیونسیز اور وائفز جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ تعلقات بنا لیتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی زبردست فیکٹ ہیں. تو اور یہ ہمارا یہاں پہ پنجاب کا جو زمیندارانہ نظام ہے, یہ بھی تو اسی لیے لڑکے کو الگ نہیں ہونے دیتا. اس کو پتہ ہوتا ہے یہ وہ سارا کھیل ہے جو ہمارا ہے, تو ہم اس کو فیور نہیں کر پائیں گے. مسئلہ سارا یہ, اگر ہمیں قربانی کی بات آ گئی نا, یعنی بات اس دہرائے پہ آ گئی آئدر دس اور دیٹ, تو پھر یہ کہ میاں بیوی کو اپنا گھر پہلے بچانا ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم یہ جو ہے دوسری بات کو نہیں سامنے رکھیں. تو یہ ایکسپیکٹیشنز کی نا, آپ نے کہا آپ خواتین کو ریپرزینٹ کریے. ایکچولی آج ہم سارے زیادہ خواتین کو ریپرزینٹ کریں. جسٹ لائک جسٹ تھنک فرام دا بیلنس ویو پوائنٹ نا, کہ ہماری بہت سی بہنیں جو خواتین ہیں, جو کہ کسی کی بیوی ہیں, بہو ہیں, وہ جو اسٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کرتی ہیں, اینڈ اگین ود ان دا رولز آف دا گیم دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو سو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ رول آف دا گیمز اور اس کے ساتھ اسپرٹ آف دا گیم ہوتی ہے, ایگزیکٹلی یہی چیز ان کو اپنے بھائی کی وائف سے کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوتی ہے. کہ میرا بھائی اگر گیا ہوا ہے تو میری اب وہ جو اس کی وائف ہے وہ اپنے میکے میں وہ یہاں وہاں پہ رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ چونکہ ہم دین سے ہٹ کے خود کر رہی ہوتی ہیں, تو پھر ہمیں کنفیوژن ہی اس میں ہوتی ہے. سو اگین دا سولوشن از اف یو گو بیک ٹوورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوڈ دیا گیا ہے, آل یو ڈو از اپلائی اٹ, پھر یہ پرابلمس نہیں ہوا کرتے ہیں. بالکل صحیح. میں اس کو دوبارہ اس بات پہ لاؤں گی, اس کو میں کسی اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بجائے ایک اسٹینڈرڈ پہ لاؤں گی. اگر آئدر دس اور دیٹ آ گیا نا, پھر آپ کو گھر بچانا ہوگا. اور اس میں گھر بچانا پہ ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مرد حضرات جو ہیں یہ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گھر کا بچنا نہ بچنا ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے ایز اے لائف کوچ اپنے کچھ زندگی کے تجربات شیئر کیے ہیں. ان دی اینڈ میں ایک اور شیئر کر دوں کہ اگر مرد گھر بسانا چاہے تو دیر از اے چانس کہ وہ بسا لے. اگر مرد گھر توڑنا چاہے سو دیر از اے چانس کہ پھر بھی نہ ٹوٹے. لیکن اگر بیوی گھر توڑنا چاہے, اب دنیا ادھر سے ادھر کر لیں, گھر نہیں بچے گا. بالکل ڈو ریئلائز کہ جو ہماری جو لمیٹیشنز ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. مرد بہت دفعہ ہوتا ہے گھر توڑنا چاہتا ہے لیکن بیوی بچا لیتی ہے. لیکن جب بیوی توڑنے پہ آتی ہے, ڈو یور بیسٹ میٹ از ناٹ گونا ہیپن. ایکسیلنٹ. یعنی اسٹرائکنگ دا رائٹ بیلنس, جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں اگر تو وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ڈیمانڈ کر رہی ہے نا کہ نہیں جی میں نے یہاں رہنا ہی نہیں کیونکہ بس میں نے اپنے پیرنٹس کے جانا وداؤٹ اینی ریزن, تو پھر تو مرد کے دل میں ریسنٹمنٹ آئے گی کہ کیوں. لیکن جیسے آنٹی نے کہا اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے, یعنی اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے, وہ نظر آ جاتا ہے, اوبویس سی بات ہے, یا یہ کہ وہ بہت سالوں سے گیا ہوا ہے, تو پھر مرد کو اس کا جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک عورتوں کی میں ایکسپیکٹیشن کی بات کروں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. ایک مرد جو ہے نا, اگر تو وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک کارنر ایسا دے سکے جو صرف اس کا ہو, ایک کونا خدرا, ہم کسی بات کی بات, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو حجرات دیے تھے وہ ہم سب کو پتہ ان کی کیا وہ حیثیت تھی, لیکن اتنا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل اٹانومی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ام المؤمنین نے ان کے ٹائم ان کے گھر کے اندر وہ کھانا بھیج دیا,
It was, she felt like یہ تو میرا ٹھنڈر اسٹیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا, دن میرا ہے, گھر میرا ہے, شوہر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنا کھانا بھیج کے تو اپنی اہمیت اور اپنا آپ جتا رہی ہے. تو she got angry and that she broke it. And Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he understood it very well. He sat down and he started to collect, وہ سب کرنے لگے, اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ تیری ماں کو غصہ آ گیا تھا. اچھا ایک بات کو ہمیں سمجھنا ہے, جاب اسٹیبلٹی کے ساتھ میں بالکل اس کو کمپیئر کروں گی, ٹھیک ہے, آل دو یہ کارپوریٹ ورڈنگ ہے, لیکن اس کے باوجود ایک عورت کو اگر مرد وہ ایک کونا دے سکتا ہے نا جس کے اندر اس کی اتھارٹی اپنی چلتی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں وہ عورت اس کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں چل جائے گی. لیکن اگر مرد وہ کونا کسی طرح نہ دے سکے, ٹھیک ہے نا, اور دیکھیے اس میں نے اتھارٹی اور اس کی اٹانومی کی بات کی, یہ اگر وہ نہیں نہ دے سکے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جاب اسٹیبلٹی نہیں ہے. بہت ساری اچھی چیزیں ہونے کے باوجود شاید یہ گھر نہیں چل پائے گا. اور میں آپ کو عربوں کی بات بتاؤں, عرب کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں, ان کے ہاں تو یہ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ دو باتیں کرتے ہیں, اور مجھے وہ بڑی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اور اب جب عمر کی اس حصے پہ آ گئے اور اتنے لوگوں سے ڈیل کر لیا تو مجھے سمجھ آئی ان باتوں کی اہمیت ہوتی ہے. وہ جب شادی کرتے ہیں, ایک تو وہ مہر کی بات کرتے ہیں, مہر کتنا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ تو چلے ہم سب کو سمجھ آتی ہے. دوسری وہ بات کرتے ہیں اس کو اپنا گھر دو گے. اپنے گھر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور نہیں آئے گا, تم ایک کرو گے, دو کرو گے, چار کرو گے, وہ سب الگ الگ رہیں گے, اس کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا, اور اسی میں پھر آپ دوسری چیزوں کو بھی شامل کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں اس بنا پہ وہ جو ہے نا وہ نکاح کرتے ہیں. مجھے یہ بات بڑی سمجھ آتی ہے. اور جو مرد یہ والا کام کر لے گا نا, میں آپ کو بتاؤں وہ ایک سے زیادہ بیویوں کو بھی نبھا لے گا. ایک سے زیادہ بیویوں کو نبھانے والے بھی بڑے جو ہے نا سمجھدار ہوتے ہیں, بڑے عظیم پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں. تو دے کین ڈو دیٹ ود دس رائٹ مائنڈ سیٹ, اور یہ ڈسپلن کے ساتھ. اور یہ ڈسپلن کہاں سے آتا ہے, آپ کی ذات پہ سب سے پہلے, اور بعد میں دوسروں پر بعد میں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, کیسر بھائی, آنٹی, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے ویوز دیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے یوتھ ہے اس میں سینس ڈالے اور ان کو کچھ سینس آئے, کیونکہ جن چیزوں سے شادی چلتی ہے, ایمپتھی, کمپیشن, فارگیونیس, گیونگ, ماشاء اللہ آئی تھنک کہ وہ چیزیں مس ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل جو وہ پیدا ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کو سمجھیں. آپ نے بڑی زبردست 3 باتیں کی, آنٹی نے اپنی ٹپس دیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری فیملیز کو ٹوٹنے سے بچائے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت ڈالے, اور ہم اپنے آپ کو درست کریں, تاکہ اگر خدا نخواستہ اللہ کا عذاب بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت. تو پھر ہم محمد علی اس میں ایک اور بات کہہ لیتے ہیں کہ کئی دفعہ گھر ٹوٹنا ہی اللہ کی رضا ہوتی ہے, لیکن ایک بات تو پھر بھی ذمہ داری رہے گی نا کہ یہ جو ریلیشن شپ کا اینڈ کرنا ہے یہ ذرا گڈ نوٹ پہ کرنا ہے. رائٹ. انبیاء نے یہ کیا تھا, صحابہ کرام کے بھی طلاقیں ہوئی تھیں, تو وہ کس چیز نے ان کو پریونٹ کیا, وہ یہ گڈ نوٹ والی بات تھی. اور اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بار بار کہی ہے, عدت گزر گئی, سرحوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف, وہ الفاظ میں. تو بات یہ کہ یہ جو گڈ نوٹ والی بات ہے نا, یہ انسان کا کیریکٹر ہے, یہ ورچو کی بات ہے. اور یہاں پہ یہ مومن کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کا مسئلے کا تعلق نہ بیوی کے ساتھ ہے, نہ برے سسرال والوں کے ساتھ ہے, اس کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق. اور جب آپ کوئی رائٹ اپنا چھوڑتے ہیں, وہ حدیث بھی سامنے رکھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق پہ ہونے کے باوجود تم ہٹ گئے اس چیز سے, تو جنت میں ایک بشارت ہے تمہیں ایک گھر کی. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بلکہ ایک عرب شیخ تھے, انہوں نے ہمیں حدیث سنائی. جب میں عمرہ پہ گیا تھا, ہماری کچھ ٹریننگز ہوئی تھی عرب شیوخ کے ساتھ, ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو, تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ یہ حدیث زیادہ لاگو ہے گھریلو معاملات میں. بڑی اچھی مجھے ان کی جو ہے نا وہ بات لگی. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. بہرحال آپ لوگوں کا